پاکستان کے اندر ناظرین یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ عجیب و غریب قسم کی بلا بنتی جا رہی ہے. دنیا اس کو استعمال کرتی ہے کاروبار کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے. ہمارے ہاں اب ہماری جو شہزادہ فاطمہ صاحبہ ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹر, وہ کیا فرما رہی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیا مسائل ہیں ہمارے انٹرنیٹ کے ساتھ. جہاں تک ایکس کی بات ہے سر, یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ شاید کسی یہ آزادی رائے کی وجہ سے جو ہے وہ ایکس بلاکڈ ہے. میں صرف اتنی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ عوامی لیول کے اوپر جو پلیٹ فارمز استعمال ہوتے ہیں وہ یا ٹک ٹاک ہے یا فیس بک ہے. ایکس کی یوزیج 2% سے بھی کم لوگ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور اگر تو اس کو بند کرنے کا مقصد آزادی رائے کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا تو آج ایکس نہ بند ہوتا, شاید ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتے. اس ملک میں جتنی آزادی رائے ہے میرا نہیں خیال کسی ملک میں ہے. میں اب اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن چلیں ہم چھوڑتے ہیں. شازیہ مری صاحبہ نے کوئی کامنٹ کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے رسپونڈ کیا ہے, اتحادی ہیں وہ, انہوں نے کہا ہے کہ پتہ نہیں شازیہ جو ہماری انفارمیشن منسٹر صاحبہ ہیں وہ کیا بات کر رہی ہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. آپ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لے آتے ہیں, مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس دن وہ بل جب آیا کہ کون سے انٹرنیٹ پہ اور کون سے ڈیجیٹل پاکستان پہ ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں, اور یہاں پر جو ذمہ دار ہیں وہ یوزرز کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر غلط ہوگا, انٹرنیٹ صحیح ہے. فائر وال سن کے ہمارے کان پک گئے, اسٹوڈنٹس متاثر, بزنس متاثر. ہم ای کامرس کی بات کرنے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں. یہ کس طرح کا اور الزام کنزیومرز کو, یوزرز کو دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے. جن لوگوں نے تباہی پھیلائی ہے ڈیجیٹل سپیس کو ٹیررزم یا ہراسمنٹ کے لیے یوز کیا ہے, ان کی میں مذمت کرتی ہوں. I totally disagree with the way they are using things and platforms on the digital cyberspace. لیکن سر پھر باقی لوگ جو یہ کام نہیں کر رہے ان کو تو آپ سزا دے رہے ہیں. نگیر صاحب تھوڑا انٹرنیٹ تو ٹھیک چل رہا ہے, I hope your internet is working well. دیکھیں میں خبر بھائی, یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے. اس پہ انٹرنیٹ کے ساتھ جو مسائل ہیں, یہ اسپیڈ بریکرز کیوں ہیں, یہ میں پاکستانی عوام کے لیے بہت سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہوں گا. پلیز دیکھیں, ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, نماز سے پہلے مسجد سے 500 میٹر کے فاصلے پہ ہرڈلز لگا دی جاتی ہیں, راستے بند کر دیے جاتے ہیں, سیکیورٹی کھڑی کر دی جاتی ہے, گاڑیوں کا گزرنا بند ہو جاتا ہے, جتنی دکانیں بازار ہوتا ہے سب بند کر دیا جاتا ہے 2-4 گھنٹے کے لیے, کیونکہ سیکیورٹی کی بات ہے. اور بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمیں ٹیررزم کا سامنا ہے. اب انٹرنیٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, انٹرنیٹ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, ہمیں ڈیجیٹل ٹیررزم کا سامنا ہے. اگر یہ امبارگوز آ رہے ہیں, اگر یہ ہرڈلز آ رہی ہیں, اگر یہ سلو ڈاؤن آ رہا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی ڈیجیٹل ٹیررزم کا سامنا ہے کہ اگر یہ سلو ڈاؤن نہیں کیا جائے تو یہ تو سب کچھ تباہ کر دیں. جس طرح ٹیررسٹ کو نہیں روکا جائے سڑکوں پہ, وہ سب کچھ تباہ کر دیں, اسی طرح یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو ہمیں سامنا ہے, اگر ان کے راستے میں یہ رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جائیں تو یہ تو سب کچھ تباہ کر دیں. پھر تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں بچے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ حال ہے کہ ہر دوسرے دن یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. اگر ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جائیں تو کیا باتیں ہوں گی, ذرا سوچیے. جی صرف 2% لوگ استعمال کرتے ہیں ایکس کو. ہاں جی, سو میں صرف ساری بات ہے بند جو ہے تو اس کو کس نے استعمال کرنا ہے. نہیں وہ کہہ لیں اس سے پہلے یہ صرف 2% کرتے تھے. مطلب تم سپر ہیرو بنے ہوں گے تم ایکس کے نہیں, لیکن آپ یہ دیکھ لیں نا کہ وہ جو وی پی این لگا کے استعمال کرتے ہیں, چاہے فائدہ ان کو ہے جو باہر بیٹھ کر ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں نا, ان کو بڑا فائدہ ہے اس کی ایکس کی بندش سے. اچھا ان کے ویوز بھی اس طرح چل رہے ہیں, ان کے ری ٹویٹس بھی ہو جاتے ہیں, ان کے لائکس بھی آ جاتے ہیں. ہماری آڈینس ساری پاکستان کے اندر ہے, جو ایک آرگومنٹ کا آڈینس میری ذاتی آڈینس پاکستان کے اندر ہے, تو مجھے تو سب سے زیادہ نقصان یہ ایکس کی بندش کا کرنا ہے. ہاں جی, تو وہ سب سے نقصان ہے. لیکن ٹھیک ہے, اب وہ ہماری آئی ٹی منسٹر صاحبہ نے کہہ دیا تو اب ہم کیا کہیں. دیکھیں نا, یہ بات درست ہے کہ فائر وال کو ان پلیس کیا گیا ہے, اس سے کچھ فائدہ ہوا ہے, کچھ چیزوں پر رکاوٹ ڈالی گئی ہے. جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے وہ ایک حقیقت ہے, لیکن جو بندش ہے اس کا نقصان تو ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا کہ قتل کرنے کی دھمکیاں بھی تو اسی پلیٹ فارم کے اوپر ملی مجھے. طلعت حسین صاحب کے جو بیٹا کہاں کرکٹ کھیلتا ہے, یہ بات اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہوئی جس کی بندش ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اور وہ خاتون پاکستان کے اندر نہیں تھی, وہ خاتون جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں نا, ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. ان کی کوئی اثر ہے ان کی دھمکیوں کا؟ بالکل نہیں. ریسنٹلی اکانومسٹ ناظرین دنیا کا بڑا ایک معتبر جریدہ ہے,
اس کے اندر کالم چھپا ہوا ہے اسی حوالے سے، میرے خیال میں لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ایٹ دا اینڈ آف ڈے جو سچ ہے، جو ٹروتھ ہے ناظرین، وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے.